حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت تھا۔ کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کی عیادت کی خاطر ان کے پاس تشریف لے گئے۔ حضرت یزید بن حبیب فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عمر بن العاص کی بارگاہ میں موجود تھے۔ جتنی دیر ہم بیٹھے رہے اور آپ زاروں قطار روتے رہے۔ ہم نے تسلی دینے کی بڑی کوشش کی اور عرض کیا، حضور آپ کتنی اسلامی خدمات ہیں، دینی خدمات ہیں، آپ قریب المرگ اور آخری وقت اتنی بے چین کیوں نظر آ رہے ہیں، ہمیں اتنی پریشان ہمیں کیوں نظر آ رہے ہیں؟ تو حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے اوپر 3 ادوار گزرے ہیں۔ ایک دور وہ تھا کہ جس دور میں میرے دل کے اندر محبوب خدا حضور رحمت للعالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں اتنی نفرت اور اتنی بغض تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس کو دیکھنا مجھے گوارا نہیں تھا، حتیٰ کہ میں اس موقع کی تلاش میں رہتا تھا کہ کب مجھے موقع ملتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دوں۔ فرماتے ایک وقت وہ تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے میرے دل کے اندر اسلام کی محبت ڈالی، اسلام کا پیار ڈالا، دین کے ساتھ عقیدت، محبت اور احترام پیدا ہوا۔ تو اس عقیدت کی وجہ سے میں حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا، اور میں نے آتے ہی سلام کرنے کے بعد عرض کیا کہ حضور اپنے ہاتھوں کو بڑھائیے، میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک شرط پر۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عمر بن العاص وہ کون سی شرط ہے؟ میں نے عرض کیا، حضور میری شرط یہ ہے کہ میں کلمہ اس شرط پر پڑھتا ہوں کہ آپ مجھے اس بات کی ضمانت دیں جو میرے سابقہ گناہ ہیں، گزشتہ میری لغزشیں ہیں، سابقہ میرے جو خطائیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے گا، یہ میرے ساتھ آپ وعدہ کریں، میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر بن العاص اما علمتا، کیا تو جانتا نہیں ہے کہ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام ان گزرے ہوئے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اسلام کی برکت سے، کلمہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ گزشتہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور یہ اسلام کے لیے حج کرنا یہ بھی انسان کے سابقہ گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، فرمایا کہ تو جانتا نہیں ہے کہ یہ جو اسلام کے لیے ہجرت کرنا ہے، اللہ تعالیٰ اس ہجرت کی برکت سے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات پہ تسلی مل گئی، ضمانت مل گئی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اور سنگت میں رہا، اور آپ کی معیت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میرے دل کے اندر اسلام کا پیار بھی ڈالا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی محبت اور اتنی پیار میرے سینے میں داخل ہوا کہ فرماتے اب میرے دل کے اندر حضور سے بڑھ کر کسی کی ذات سے محبت نہیں ہے۔ فرمایا کہ اسلام سے بڑھ کر میرے دل کے اندر کسی کا پیار نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ اب یہ نگاہیں حضور سے بڑھ کے کسی سے محبت بری نگاہیں یہ کسی اور پہ نہیں اٹھتی جتنی محبت سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکتی ہیں اور حضور کے چہرے کو دیکھتی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اب اس آنکھ کے اندر، اس دل کے اندر کسی اور کا پیار نہیں ہے، فقط حضور کا ہی پیار ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دور وہ تھا
جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ فرمایا، اب تیسرا دور ہم پہ شروع ہوا، وہ ہمارے لیے آزمائشوں کا دور تھا، وہ ہمارے لیے امتحانات کا دور تھا۔ وہ کیا دور تھا؟ فرمایا کہ ہم نے اسلام کی خاطر جنگیں بھی لڑی، اسلام کے لیے قربانیاں بھی پیش کی، مگر ممکن ہے کہ ہم سے کوئی لغزش سرزد ہو گئی ہو، ہم سے کوئی خطائیں ہو گئی ہوں، اور ہم سے کوئی ایسے گناہ سرزد ہو گئے ہوں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالی ہماری گرفت نہ فرما لے۔ اور فرمایا کہ معاملہ تو انما الاعمال بالخواتیم، کہ معاملہ تو انسان کے اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے، اس کے انجام پہ ہوتا ہے کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ فرمایا میں ڈر اس وجہ سے رہا ہوں کہ چلو جو پہلا دور تھا اس کی بھی حضور نے مجھے ضمانت دے دی، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، فرمایا اسلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ تیرے سابقہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ فرمایا دوسرا دور آیا حضور کی صحبت کا، حضور کی سنگت کا، حضور کے قرب میں ہم نے وقت گزارا، وہ بھی ہمارے لیے ضمانت ہے کہ فرمایا وہ وقت اچھا گزرا کہ اسلام کا پیار بھی تھا، حضور کی محبت بھی موجود تھی۔ لیکن یہ جو تیسرا دور ہے، یہ آخری دور، فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار تو ہوتا ہے خاتمے پر، انجام پر۔ اب مجھے انجام کی خبر نہیں ہے، انجام کا پتہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ معاملہ کس طرح کیا جاتا ہے۔ لیکن پھر فرماتے ہیں یہ تو ان کی خوف کی بات تھی، فوری ہی آپ نے امید بھرے چند جملے ارشاد فرمایا ہاں مجھے اس بات پہ تسلی ہے کہ میں پیچھے اپنے ساتھی اور سنگی جو چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ سنگی بڑے پیارے ہیں اور ان کی معیت میرے لیے قابل فخر ہے۔ اور ساتھ ہی آپ نے ایک وصیت فرمایا کہ میری ایک وصیت ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اذا دفنتمونی شنوا علی ترابا، فرمایا جب تم مجھے دفن کر لینا، قبر کے اندر میری تدفین کر لینا، شنوا علی ترابا، مجھ پہ مٹی ڈال لینا۔ اس کے بعد فرمایا کہ مجھ پہ جلدی نہ کرنا، جلدی مٹی ڈال کے تم یوں ہی مجھے چھوڑ کے نہ چلے جانا، بلکہ وَأَقِیمُوا حَوْلَ قَبْرِ، فرمایا میری قبر کے ارد گرد دائرہ بنا کے، حلقہ بنا کے تم کافی دیر ٹھہرے رہنا، انتظار کرنا، ذکر اذکار کرتے رہنا۔ کتنی دیر حضور؟ فرمایا قدر ما یذبح جذور، فرمایا اتنی مقدار میری قبر کے ارد گرد تم انتظار میں کھڑے رہنا جتنی دیر میں ایک اونٹ کو ذبح کیا جاتا ہے، وَيُقَسَّمُ لَحْمُهَا، اور اس اونٹ کے گوشت کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ حضور اس کا آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ اتنی دیر ہم آپ کے قبر کے ارد گرد ٹھہر کے، حلقہ بنا کے ٹھہرے رہیں، ذکر اذکار کرتے رہیں، آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا حتی استأنس بکم، فرمایا کہ تمہاری سنگت اور صحبت کی مجھے برکت ملے گی، جس طرح زندگی میں تمہاری سنگت کی برکت تھی، بعد از وصال بھی مجھے سنگت کی صحبت اور برکت ملے گی۔ قبر کے اندر میں مطمئن رہوں گا، نکیرین جب مجھ سے سوال و جواب کرنے کے لیے آئیں گے تو میں مطمئن ہو کے ان کے سوالوں کا جواب دوں گا، اور میں مطمئن ہو کے اس قبر والی زندگی میں کامیاب لوٹ کے جاؤں گا، اس لیے کہ تمہاری سنگت پر جس طرح مجھے دنیا میں فخر تھا، بعد از وصال بھی مجھے اس سنگت پہ فخر رہے گا۔